بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، اس وقت آپ سے مخاطب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ کل سعودیہ کے اندر ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے۔ ممکن ہے کہ آج ہمارے یہاں بھی چاند ہو جائے، اور ماہ ذی الحجہ قابل احترام مہینوں میں سے ہے، اشہر حرم میں سے ہے۔ اس کی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں پارے کے اندر سورہ فجر کی شروع آیات میں فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے تا کی، قسم ہے جفت کی۔ جن چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کرام علیہم رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے ذی الحجہ کے اوقات مراد ہے۔ فجر سے 10ویں ذی الحجہ کا فجر مراد ہے، 10 راتوں سے ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں مراد ہے، طاق سے 9واں ذی الحجہ مراد ہے، اور جفت سے 10واں ذی الحجہ مراد ہے۔ اور یہ بات مجھے اور آپ تمام کو معلوم ہے کہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو محتم بشان ہو، قابل عظمت ہو۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ ان اوقات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں کتنی عظمت ہوگی کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان اوقات کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو یہ تو قرآن سے پتہ چلا، اس کی فضیلت قرآن سے معلوم ہوئی۔ حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ایک روزہ رکھتا ہے تو اس سے 1 سال کے برابر روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو خوش قسمت ہے وہ انسان جو پہلے عشرے کے اندر بھرپور روزے رکھے۔ 8 روزے اگر رکھے گا تو 8 روزوں پر اسے 8 سال کے برابر روزوں کا ثواب ملے گا۔ 8 میں اس لیے کہتا ہوں، اس لیے کہ 8 کے بعد 9واں ذی الحجہ آتا ہے۔ 9واں ذی الحجہ کے بارے میں الگ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص عرفے کے دن یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھے تو اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسرا ایڈوانس آئندہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دن کے بارے میں اور روزے کے بارے میں ہوا۔ رات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں 1 رات کی عبادت کرتا ہے تو اسے شب قدر کے برابر ثواب ملے گا۔ اور شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، یا شب قدر میں ہم کس قدر اہتمام کرتے ہیں عبادت کا، یہ تو مجھے اور آپ کو خوب معلوم ہے۔ حالانکہ یہ بھی معلوم ہے کہ شب قدر متعین نہیں ہے، کیونکہ کسی حدیث میں آیا ہے کہ شب قدر سال بھر میں کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ کسی حدیث میں آیا ماہ رمضان میں کبھی ہو سکتی ہے۔ بعض حدیث میں آیا کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہو سکتی ہے، لہذا آخری عشرے میں اسے تلاش کرو۔ وہاں پر وہ متعین نہیں ہے۔ پھر بھی ہم کس قدر عبادت کا اہتمام کرتے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ آج شب قدر ہے۔ اور یہاں پر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعین کے ساتھ، یقین کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں 1 رات کی عبادت کرتا ہے تو اسے شب قدر کے برابر ثواب ملے گا۔ تو لہذا خوش نصیب ہوگا وہ انسان جو 1 نہیں بلکہ کئی راتوں میں عبادت کا اہتمام کرے گا۔ اور ہم سب کو عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ دن کے اندر روزہ بھی رکھنا چاہیے، رات کو عبادت کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، تلاوت بھی کثرت سے کرنی چاہیے، نمازی کثرت سے پڑھنی چاہیے، روزے کثرت سے رکھنے چاہیے، ذکر و اذکار کثرت سے کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تمام عبادات کثرت سے کرنے چاہیے، انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے فائدہ ہی ہوگا۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعری ولا من اظفاری، کہ جو شخص ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور اسے قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ بدن کے بال نہ کاٹے، ناخن وغیرہ نہ تراشے۔ یہ حکم قربانی کرنے والے کے لیے ہے، لیکن جو بندہ قربانی نہ کر سکتا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ ابو داؤد کی حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتا ہوں، اب میں کیا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو 10ویں ذی الحجہ کو بال بنوانا اور ناخن تراشنا یہی تیری قربانی ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا بال نہ بنوانا ان 10 دنوں میں اور ناخن نہ تراشنا، یہ حکم اس بندے کے لیے بھی ہے جو استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہ کر سکتا ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ حکم وجوبی نہیں ہے بلکہ استحبابی ہے، یعنی اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو نور علی نور اسے ثواب ملے گا، اور اگر عمل نہیں کرتا ہے کسی وجہ سے تو وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ البتہ یہ بات قابل غور ہے کہ آخر بال بنوانے سے، ناخن تراشنے سے منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ علماء کرام اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ ماہ ذی الحجہ میں حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو جب وہ احرام باندھتے ہیں
تو احرام باندھتے کچھ چیزوں کی پابندی ان پر عائد ہو جاتی ہے، مثلا وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے ہیں، خوشبو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حاجی بدن کے بال نہیں کاٹ سکتا ہے، بدن کی صفائی نہیں کر سکتا ہے، اور ناخن وغیرہ نہیں تراش سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ حاجیوں جیسا شکل بنائے، تاکہ حاجیوں کو مقام عرفات میں یا دیگر مقامات میں جو رحم و کرم کی بارش میں برسا دوں گا، اس کا چھیٹا میں اس بندے پر بھی برساؤں جو بندہ استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے حج نہ کر سکا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کچھ بعید بھی نہیں ہے۔ حضرت مجذوب اسی کو فرمایا کرتے تھے، تیرے محبوب کی یا رب میں شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں۔ یعنی اے اللہ، یہ حاجی تیرا محبوب اور پیارا بندہ ہے، میں استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے حج نہیں کر سکا، لیکن مولا حاجی جیسی میں نے شکل بنائی ہے، حاجی جیسی میں نے شکل و صورت اختیار کی ہے، مولا جو رحم و کرم کی بارش تو اس پر برسا دے گا، اس کا کچھ چھیٹا مجھ پر بھی برسا دے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کچھ بعید بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہے کہ یہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے بدن کی صفائی کرنی چاہیے، بال کاٹ لینے چاہیے اور ناخن تراشنے چاہیے، تاکہ ہمیں کسی چیز کی پریشانی 10 دنوں میں نہ ہو۔ پھر جیسے یہ 10 دن ہو جائے تو عید کے دن بدن کے بال بھی کاٹے، صفائی بھی کرے اور تمام چیزیں کرے، اور دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔